السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے یا یوں کہیں کہ 1 یا 2 ماہ سے کرناٹک کے ہر گاؤں میں حجاب کو لے کر جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ہندوستان کا آئین جو ہندوستان میں بسنے والے ہر ہندوستانی کو کیا حقوق دیتا ہے تو ہم پہلے یہ جانیں۔ ہم ہندوستانی ہیں۔ آئین ہند آرٹیکل 25 میں یہ وسیع طور پر بتایا گیا ہے کہ تمام ہندوستانی امیر ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا ہندو، عیسائی، ہر قوم کے مذہب کے ماننے والے اپنے ضمیر کی آزادی، امن و امان، اختلافات اور صحت کے ساتھ مشروط آزادی سے مذہب کا دعویٰ کرنے پر، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے برابر حقدار ہیں۔ اور آرٹیکل 26 میں ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کے معاملات خود سنبھال سکتے ہیں۔ جب ہندوستانی آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے تو کس کو یہ روا نہیں کہ وہ کسی بھی ہندوستانی کو اپنے بنیادی حق پر عمل کرنے سے روکے رہے۔ اور اتنا حقوق ہر ہندوستانی کے لیے یہاں کا قوانین، یہاں کا آرٹیکل وسیع طور پر کہہ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنی سیاسی زندگی اور اپنی سیاسی حالات کو گرم کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے لا کر یہاں کے عوام میں بھڑکاؤ بھاشن دے کر یہاں پر اپنی سیاست گرم کرنے لگے ہیں۔ عوام سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب سیاست دانوں کا کام ہے۔ ہم جو حجاب کو لے کر پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں، یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ حجاب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی بتایا گیا ہے حجاب سے تعلق کہ علم بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر حالات پر، ہر زمانے میں پڑھائی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے پڑھائی پھر کام، حالات سے ہم سمجھوتا کر لیں گے لیکن تعلیم سے نہیں۔ ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلے کہ دنیا بھر میں ترقی یافتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کا راز تعلیم، بہتر اور نظم و نسق اور اصول پسندی ہے۔ ان سب میں تعلیم ابتدائی اور لازمی جز ہے، جس کے بعد دیگر چیزوں کی حصولی ممکن ہے۔ دنیا کے نقشے پر اسرائیل ملک ایک نقطہ اتنا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ اسرائیل ملک دنیا کے میپ میں ایک نقطے اتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ بحیرہ روم کے جنوبی مشرق کنارے پر واقع اسرائیل ملک کا کل رقبہ 20/1930 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 140.9واں ملک ہے۔ آبادی صرف 9,50,000 ہے۔ مجموعی گھریلو پیداوار فی کس 40/1940 اور مجموعی GDP 390.5 ملین ڈالر ہے۔ سینکڑوں سے حساب سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں اربوں خربوں کا منافع کما رہی ہیں۔ بینکنگ، سائنس، ریسرچ، اقتصادیات، تعلیم، ہر میدان میں اسرائیل آگے ہے۔ عالمی سطح کے اہم اداروں کی پالیسیوں و منصوبوں میں ان کا غلبہ ہے۔ بڑے بڑے سپر پاور ممالک کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکیں۔ یہ سب ممکن ہوا تعلیم سے۔ اسرائیل کے لوگوں نے تعلیم طور خود کو اتنا تیار کیا کہ وہ کسی سے بھی کسی بھی شعبے میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ مقابلے کی دوڑ میں آگے ہیں۔ آج دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ جو اس کا ساتھ نہیں چل پاتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے میں تعلیمی میدان میں اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی پڑھے۔ ملک میں نہ صرف معیار تعلیم بہتر ہو بلکہ خواندگی کی شرح میں بھی اضافہ ہو۔ تعلیم نظام و زندگی ایک احاطہ کرتی ہے، ساتھ ہی معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور بچوں کی اچھی تربیت میں معاون ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی شرح خواندگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے
کہ وہ شعبہ تعلیم میں صنفی مساوات کا لازمی خیال رکھا جائے تاکہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی باشعور اور پڑھی لکھی ہوں، تاکہ وہ عملی زندگی میں کچھ کر سکیں اور آنے والی نسلوں کی بھی بہتر سے بہتر پرورش ہو سکے۔ اگر ہم اپنی قوم و طبقہ کا تعین مخلوص ہیں، اس کے صحیح معنوں میں ترقی و فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ آپ کے گھر، اڑوس پڑوس، محلہ، گاؤں میں زیادہ سے زیادہ بچے پڑھے لکھے ہوں، بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرتے ہوں، زیر تعلیم طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچ کر مؤثر ان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ ایک بہترین کیریئر کا انتخاب کر سکیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہمارے گاؤں محلے سے ڈاکٹر بھی پیدا ہوں، انجینئر بھی ہو، سول و پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہوں، جج ہوں، ماہرین تعلیم دانشور ہوں، شاعر و ادیب کامیاب تاجر ہوں، تعلیم یافتہ سیاستدان بھی ہوں، تبھی جا کر ہم ترقی کے اس تیز رفتار دور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس فتنہ دور میں جو ہمیں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بہانے سے لے کر روکتے ہیں، اس فتنے کے دور کو بھی ہم روکنے کے لیے کامیاب اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج جسمانی طاقت، تلوار اور ہتھیار کی کوئی اہمیت نہیں، آج ذہنی طاقت اور قلم کا دور ہے۔ تعلیم وہ طاقتور ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے آپ ہر میدان میں جیت فتح کر سکتے ہیں، اور تعلیم ایسا ہتھیار ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ گاؤں دیہات کے اسکولوں میں طلباء کے اندراج کی شرح اگرچہ زیادہ ہے، مگر 8ویں اور 10ویں یا 12ویں کے بعد اسکول چھوڑنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اچھا مکان بنانے، گاڑی خریدنے اور شادی کے لیے مالی اخراجات کے بندوبست کرنے کے لیے نوجوان جلد ہی تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جائے تو یہ جواب ملتا ہے کہ پڑھ لکھ کر نوکری تو ملتی نہیں، پھر کیوں اپنے سال برباد کریں، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی کام کاج سنبھال لیں۔ پھر بعد ازاں ایسا وقت آتا ہے، ایک دور ایسا آتا ہے کہ کاروبار اور محنت مزدوری کا دائرہ بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کئی تلخ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، ایک چپراسی کی منت تو سماجت کرنی پڑتی ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم جب ہمارے ماں باپ پڑھائی کے لیے کہتے تھے تو ہم اور مزید پڑھائی حاصل کر لیتے، تو آج ہمارے سامنے نوبت نہ آتی۔ اسکول چھوڑنے کی شرح کو روکنے اور نوجوانوں کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے سول سوسائٹی، علاقے کے معززین، سیاسی سماجی شخصیات اور غیر سرکاری رضاکار تنظیموں کا اہم رول بنتا ہے۔ تعلیم کے شعبے پر خاص توجہ دی جائے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جائے کہ پہلے پڑھائی مکمل کرو، پھر چاہے خود جو مرضی کا کاروبار کرو۔ ہر شخص میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہر دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا طریقہ ایک ہے، وہ صرف تعلیم ہی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف روٹی کپڑا مکان ہی نہیں، ہمارے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی شادی ہو کی سوچ سے باہر نکل کر خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اپنی قوم، علاقے کے ملک کے لیے کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میری کنڑی کنٹریبیوشن کیا ہے، یعنی کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ مفکر قوم سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک سے مسلمانان ہند کی تعلیم و تربیت کے لیے جو تحریک شروع کی تھی، اس طرز پر ہر گاؤں میں سر سید احمد خان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا خواب بھی ادھورا ہے آج تک۔ اس بات کو یقین بنائیں کہ گھر کے حالات یا مالی مسائل کی وجہ سے کوئی نوجوان تعلیم سے محروم نہ رہے۔ سب سے بہترین سرمایہ کاری اور خدمت خلق پڑھائی کے لیے بچے بچیوں کی بہتر رہنمائی اور ضروری مالی امداد ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کرو کے نعرے کو عام کیا جائے، اور اس سوچ کو فروغ دیا جائے کہ اگر آپ کو بھوک سے بھی سمجھوتا کرنا پڑے تو کریں، مگر تعلیم سے نہیں۔ آج الحمدللہ مالی حالات اتنے بھی برے نہیں کہ پڑھائی نہ کی جا سکے۔
حکومت کے طرف سے بھی مفت تعلیم کے لیے کروڑوں اربوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ قوم کو علم کے نور سے منور کروانے کے لیے ہر طرح کے وسائل کا بہتر سے بہتر استعمال اور رہبری کرنا ہے۔ جو حالات و آخرت رونما ہو رہے ہیں اس میں اپنی بقا کا واحد ہتھیار پڑھائی ہی ہے، یعنی کہ تعلیم ہی ہے۔ اس کے بغیر منظر نامے سے ایسے غائب ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کب کہاں سے گزرے۔ تو آنے والے دنوں میں بھی اور جو اب حالات ہیں اس پر بھی اور گزرے ہوئے جو حالات ہیں اس پر بھی ہم دیکھیں تو ایک ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سماج، ہماری کمیونٹی علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہی ہم پیچھے ڈھکیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے پڑھائی پھر کام، یعنی کہ پہلے علم بعد میں کام۔ حالات سے بھی ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیں گے لیکن تعلیم سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ نعرہ ہم اب بلند کرنا ضروری ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کرو کے نعرے کو عام کیا جانا چاہیے، ورنہ ہم جو کھیل کے میدان میں جو بچے ایک فٹ بال کو ہر بچہ لاتے مارتا ہوا ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں بھی آنے والے دنوں میں ایسے ہی ماریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اب جگ تو ہو چکا سو ہو چکا، ہم ہمارے آنے والے نوجوانوں کو اور آنے والے نسلوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوائیں، تو ہم تعلیم کے ذریعے ہی ان فتنے دور کو جیت سکتے ہیں، ورنہ ہماری ہار ہی ہار ہے۔ میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئے تو آپ کے دوست و احباب کے موبائل پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر یہ باتیں اچھے لگے تو کمنٹس بھی کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ کے لیے ہم ہر طرح کے ویڈیوز، ہر طرح کے خبریں اور ہر طرح کے ایڈورٹائز دکھا سکتے ہیں۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے موبائل کو آپ کے موبائل پر ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کیے، اور جو نیچے بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد سبسکرائب کر کے ہر طرح کے کولار کے اطراف و کناف کے نیوز اردو اور کنڑا آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے دوست احباب پر ہمارا یہ چینل شیئر کریں۔ شکریہ۔